اور ان کے جو یہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو اوپنلی اس کی سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسا کبھی بھی کیئر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شہباز شریف کنٹرول کر رہا ہے اس کیئر ٹیکر کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے, اور ادھر پختونخوا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمان کی کیبنٹ اور ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی الیکشن کمیشن, اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے, جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہیں. اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ والے سے, شہباز شریف سے. مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے, پروٹوکول, گاڑیاں, پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ. پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ترنم نہیں, فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں. سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے, اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو, سپریم کورٹ میں کیس ہو, کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ کیا آپ کا, کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ, اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 پاکستان کے آئین کا, اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں, جتنے اچھے وکیل لے آئیں, مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیئر ٹیکر چل سکتی ہے. اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے, جو قرارداد مقاصد, جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے, اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے, اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے, پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی ہے, جو عوام نے سلیکٹ کیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دو بٹھا دی ہیں لا کے, پہلے تو یہ ساری, کبھی میں پھر سے کہتا ہوں, کبھی ایسی جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں آئی. لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ 90 دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے, یا ہمارے پر کیسز بنائے جائے, نون لیگ کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے؟ یہ کس طرح 90 دن کے بعد بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں. ان کا تو صرف کام تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کہ آ کے صاف اور شفاف الیکشن کروانا. سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں. جے آئی ٹی, میں پھر سے کہتا ہوں, جو جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی, جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, وہ کیسے بند کر دیا, اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی. بڑا واضح ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہے. تو یہ 90 دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ, اس کا صرف ایک مقصد ہے, ان کو بلیک میل کرنے کا, ڈرانے کا, دھمکانے کا, کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے.